बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 16 फरवरी और दिन है बुध का। व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब की सेहत जैसी भी है आपके सामने है, हशाश बशाश हैं। रोज़ाना उनकी जो सरगर्मियाँ हैं सियासी, वो भी आपके सामने हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बड़े बड़े प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत 2 साल बाद, तकरीबन 2 साल का अरसा है, होश आया और फिर उन्होंने कहा कि चलें अब नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आते हैं। और अब कुछ कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूं हुकूमत का इस मामले के ऊपर कि हुकूमत को ये बहुत पहले सोचना चाहिए था, जिस पर बाज़ लोग ये यकीन नहीं करते और वे कहते हैं कि अगर 4 हफ्ते बाद या 5 हफ्ते बाद या इवन 1-2 महीने बाद भी ये मामला उठाया जाता तो शायद उस वक्त भी सिचुएशन ये हो सकती थी कि नवाज शरीफ साहब को लेटर हाथ में थमा देते और कहते कि जनाब हालात ऐसे नहीं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जा सकें, और ये लेटर्स जो आज पेश किए जा रहे हैं ये शायद उस वक्त पेश किए जाते इन्हीं डॉक्टर्स के ज़रिए जो इस वक्त सूरत हाल है। खैर, ये एक बहस है, चूँकि बहुत इसके ऊपर 1.5-2 साल से बहस हो भी चुकी कि ये देर हुई, लेकिन मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि बहुत देर हो गई। और 2 सालों के अंदर नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया अब सोचने का, अपने आप को रीअलाइन करने का। जब हम ये बात करते हैं ना कि सोचने का, तो इससे क्या मकसद है? इससे मकसद ये है कि आप अपने इत्तेहादियों की तरफ देखते हैं, वो लोग जिनके साथ आपने माजी के अंदर कुछ लो और कुछ दो की सियासत की हो, आप उनके पास चले जाएंगे। आप अपनी जो पॉलिटिकल स्पेस है वो कायम रखने की कोशिश करते हैं। एक शख्स जिसने जुर्म किया उसे सज़ा हो गई, ये दुनिया का अनोखा निज़ाम है और अनोखा कानून है कि इसके बावजूद वो मुल्क से बाहर भी चला गया और अब यहाँ पर बैठकर वो कहता है कि मैंने पाकिस्तान वापस नहीं जाना। और दूसरी तरफ मरीम नवाज की ज़मानत भी हो गई, इन अदालतों ने ज़मानत ली। अगर मैं जुर्म करूं या आप जुर्म करें या पाकिस्तान का कोई आम बंदा जुर्म करे और वो जेल चला जाए, उसे सज़ा हो जाए, तो क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो 1.5-2 साल से बाहर रहे और बाद में कहे कि मैंने वापस नहीं आना, और पूरी पाकिस्तान की हुकूमत बेबस नज़र आ रही है, उसे वापस नहीं ला सकते और आना भी नहीं है उसने। जो लोग ये कहते हैं ना कि वापस आ जाएगा, वो अपने साथ झूठ बोलते हैं। वो पाकिस्तान की कौम के साथ झूठ नहीं बोलते, वो अपने साथ झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है वो आपके सामने है। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सियासी तौर पे जिंदा रह सके। खैर, ये बातें मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट व्यूअर्स, आज जो इतनी लंबी मैंने तमहीद बांधी इसलिए कि अब बाकायदा एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा जो कानूनी नुक्ता है उसे पूरा किया जा रहा है। और कानूनी निकात ये पूरे किए जा रहे हैं कि जब हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे तो उस वक्त हमारे पास तमाम जो कानूनी स्टेप्स थे वो पूरे हों और अदालत हमसे ये ना सवाल करे कि जनाब आपने खतो किताबत की, आपने पूछा, आपने नवाज शरीफ से पूछा, आपने शहबाज शरीफ से पूछा, हाई कमीशन क्या कर रहा था, आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, जिन लोगों ने पंजाब हुकूमत ने बाहर भेजा उनके डॉक्टर्स का बोर्ड बना। अब हुकूमत पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 1 बाय 1 तमाम स्टेप पूरे करना शुरू किए। मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, मेडिकल बोर्ड बनने के बाद उसकी रिपोर्ट भी आई, मानने से इनकार कर दिया गया, वो रिपोर्ट से जमा करवाई गई। और फिर दूसरी तरफ से लोगों ने ये कहा नून लीग के कि हम किस बुनियाद पर ये रिपोर्ट्स जमा करवाएं नवाज शरीफ की, पाकिस्तान की हुकूमत को, अगर किसी को चाहिए तो अदालत से रुजू किया जाए। होना यही था कि आप अब आंखें दिखाएंगे, नून लीग वाले अब आंखें दिखा रहे हैं। और जब हुसैन नवाज से भी ये पूछा गया कि रिपोर्ट्स, तो उन्होंने कहा कि जनाब जब जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स जो अभी हुई नहीं है, उनके अल्फाज थे। और अभी आप सिर्फ इस बात के ऊपर सिर्फ मुनहसर पूरी सिचुएशन को हमें करना होगा और ख्याल रखना होगा कि जो कुछ हो रहा है, नवाज शरीफ साहब की सेहत पहले से बेहतर है, ये भी उन्होंने कहा। अब अटॉर्नी जनरल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और एक और स्टेप उठाया गया, क्योंकि अदालत के अंदर ये सवाल भी पूछा जा सकता था कि आपने क्या कोई खतो किताबत की उन डॉक्टर से रुजू करने की, क्योंकि अगर अदालत में गए और कहा गया तो फिर मामला मजीद बिगड़ जाएगा और एक कानूनी शेल्टर मिल जाएगा नवाज शरीफ को कि अदालत ने भी कह दिया कि जनाब जाकर आप डॉक्टर से बात करें, आप क्यों मेरे पास आ रहे हैं। और जो टाइम फ्रेम 4 हफ्तों का था वो हमें डिल्यूट होता नजर आ रहा है, क्योंकि पीछे कोई आर्गुमेंट नजर नहीं आ रहा
جس کی بنیاد کے اوپر حکومت جا سکے. اب جو خط لکھا گیا اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کو، اور اس کے بعد ایک دوسرا خط جو ہے وہ ارسال کیا گیا ہے، اور اس میں لکھا کیا گیا میں آپ کے سامنے یہ متن رکھ دیتا ہوں. اچھا جی، بتایا جائے خالد جوید صاحب کی طرف سے جو خط لکھا گیا نواز شریف کے ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کو کہ لندن ہائی کمیشن کے ذریعے ارسال کیا گیا ہے. بتایا جائے کہ پاکستان ڈاکٹر کب آپ سے مل کر میڈیکل ریکارڈ کا جائزہ لے سکتے ہیں. ملاقات 22 فروری سے 30 مارچ کے دوران شیڈول کی جائے. یہ ٹائم فریم دے دیا گیا ہے 22 فروری سے 13 مارچ کے دوران. ملاقات کی تاریخ سے 4 روز قبل آگاہ کیا جائے. یہ کارروائی میاں نواز شریف و شہباز شریف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں کرائی گئی کہ یقین دہانی کی روشنی میں کی جا رہی ہے. پاکستان نامزد ڈاکٹر آپ سے مل کر نواز شریف کی صحت کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں. نامزد ڈاکٹر نواز شریف کی طبی رپورٹ کا جائزہ لیں گے. نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کا جائزہ لیے بغیر ڈاکٹر کوئی رائے دینے سے قاصر ہے. اچھا، اس میں نا کافی ساری ڈیٹیلز ہیں جو خط لکھا گیا اٹارنی جنرل آف پاکستان کے آفس کی طرف سے. میں یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک انڈرٹیکنگ کا جو ہے وہ اسے حصہ بنایا گیا جو نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کی طرف سے دی گئی، اور پھر انڈرٹیکنگ بائی میاں محمد نواز شریف، اس کا بھی حصہ جو اس میں لکھا گیا. آئے میاں محمد نواز شریف the son of محمد شریف، آگے ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں انڈرٹیک ٹو انشور ریٹرن آف مائی بردر، کہ اپنے بھائی کی واپسی جو ہے ودن 4 ویکس اور ایز وین سرٹیفائڈ بائی دا ڈاکٹرز، اور جب ڈاکٹرز اس بات کی اجازت دیں گے. یہ وہ پوائنٹ تھا جس کے اوپر یہ 4 ہفتے 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں گئے. میاں محمد نواز شریف اینڈ محمد شریف آلسو گیو انڈرٹیکنگ بفور دا لاہور ہائی کورٹ ان دا فالوئنگ ٹرمز، اور پھر جو انڈرٹیکنگ دی گئی وہ کیا تھی؟ آئی فردر انڈرٹیک پرووائڈ دی periodical medical report of the doctor by duly notarized by the embassy and high commission of Pakistan. اور پھر جو نوٹرائز ہوئے اس کے اوپر بھی ایک سٹوری آ رہی ہے انشاءاللہ بہت جلدی، اور آپ کو انشاءاللہ سن کر جو ہے پڑھ کر مزہ آئے گا. انڈرٹیکنگ بائی میاں محمد نواز شریف. آئی میاں محمد نواز شریف son of late محمد. اچھا، do hereby undertake to return to Pakistan as per my past record to face the process of law and justice within 4 weeks or as soon as I am declared healthy and fit to travel back to Pakistan. جتنی جلدی مجھے ڈاکٹرز کہیں گے نا میں پاکستان واپس چلا جاؤں گا. یہ نواز شریف صاحب نے یہ انڈرٹیکنگ دی، لیکن نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں گئے. 4 ہفتے 4 مہینے میں بدل گئے. 4 مہینے جو ہیں اب 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. نومبر 2019 کو یہاں پر آئے، اور نومبر 2020 1 سال، اور پھر نومبر 2021 2 سال، یعنی 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، لیکن نواز شریف واپس نہیں گئے. کوئی میڈیکل رپورٹس یعنی جن کے اوپر اس بات کا تعین کیا جائے گا، جو چٹھی لکھی گئی اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے کہ ہم مل کر اپنے نومینیٹڈ ڈاکٹر کے ذریعے ان رپورٹس تک ہمیں ایکسیس چاہیے جس سے پتہ چل سکے کہ جو اوپینین آپ دے رہے ہیں یہ اوپینین درست ہے یا نہیں، اور اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس جا سکتے ہیں نہیں. کیونکہ دوسری طرف ان کی سرگرمیاں برطانیہ میں کچھ اور کہانی سنا رہی ہیں. وہ فیکٹریز کا دورہ کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے ملتے ہیں، پاکستان کی افواج کے خلاف بات کرتے ہیں، جرنلز کے نام لے کر گالم گلوچ ہوتی ہے، للکارا جاتا ہے، لوگوں کو اکسایا جاتا ہے. یہ ہیں نواز شریف، 3 بار کے وزیر اعظم پاکستان کے، جنہوں نے دیار غیر میں بھی ایک سیاسی ایک اکھاڑا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور یہاں سے بیٹھ کر پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور پھر بہت سارے لیڈرز پاکستان سے آ کر ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. اچھا، جو پوائنٹ نمبر 2 ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ the undertaking given to the Lahore High Court میاں محمد نواز شہباز شریف through counsel submitted 8 documents 8 ڈاکومنٹس کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے جمع کروائے میڈیکل رپورٹس claiming to be the periodical medical reports. اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ محمد نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس ہیں. These documents were issued under your signatures. آپ کے دستخط اس کے اوپر موجود ہیں. یہ میڈیکل جو اوپینین جو دیا گیا. Last document submitted before the High Court under your signature was dated 8/7/2021 8/7/2021 کو آخری ڈاکومنٹ جمع کروایا گیا. Given the apparent physical condition of میاں محمد نواز شریف as available in the media and given the fact that he had left the country claiming to be extreme critical condition. کہا یہ گیا تھا کہ نواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، اور اگر انہیں پاکستان سے باہر نہ لے جایا گیا، اور جس بیماری کا علاج پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہی اس کا علاج ممکن ہو سکے گا، بہتر کنڈیشنز ہیں، تو شاید وہ بچ سکیں. یہ دعویٰ کیا گیا. کاش ان موصوف نے 3 برس ملک کے اوپر حکومت کی، 3 دفعہ حکومت کی، 3 بار کے وزیر اعظم بنے، اور اس دوران یہ میڈیکل فیسلٹی اچھی ہو جاتی تو شاید اس آرگومنٹ
کی بھی جان نہ رہتی کہ ملک کے اندر علاج نہیں ہو سکتا, ملک سے باہر جا کر علاج ہوگا. پھر کیا ہوا کہ محمد شریف یعنی نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ دیز ڈاکومنٹس آر ایشوڈ, خیر تاریخ اس میں لکھی گئی, given the apparent physical condition of میاں محمد نواز شریف as available in the media, بہت زبردست ان کی کنڈیشن نظر آتی ہے, been hospitalized. اب یہاں پہ ذکر انہوں نے یہ کیا کہ نواز شریف صاحب which prima facie improved significantly after her arrival in London and the fact that he has apparently never been hospitalized, کبھی ہسپتال نہیں گئے, and his political, social and other recreational activities have continued uninterrupted, اور ان کی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں بلا کسی تعطل کے جا رہی ہیں. Therefore the federal cabinet of his meeting, اپنی اس میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں the Attorney General of Pakistan, اب ان کے خلاف abuse of the process of the contempt of court, اور انہوں نے یہ کہا کہ initial for abuse of process and contempt of court, یعنی توہین عدالت کی درخواست اور پھر جو عدالتی نظام تھا اسے ابیوز کیا گیا, اس پورے پروسیس کو اس کے حوالے سے عدالت جا رہے ہیں. The Government of Punjab constituted special medical board, ایک میڈیکل بورڈ کا بھی حوالہ اس کے اندر دیا گیا ہے کہ کیا کیا جائے گا. اچھا, دوسرا جو ڈاکومنٹ ہے, another document, پیج 3 pages کا وہ ڈاکومنٹ ہے جو فیاض شال کا ہے امریکہ کے اندر, وہ بھی عدالت میں جمع کروایا گیا. And statedly this was an evaluation, اور پھر اس میں اس کا حوالہ دیا گیا کہ یہ نواز شریف صاحب کی ایویلویشن ہے. It appears from the foregoing the Mia Mohammed Nawaz Sharif is primarily under your care, with Mr. Faiz Shal wrote his medical evaluation during or after his trip to London. All clinical tests, laboratory reports, interventional procedures, if any, physical examination, etc. must have been conducted in the United Kingdom. وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو کیا گیا ہوگا, کچھ رپورٹس ہوں گی, کچھ لکھا گیا ہوگا, وہ ان کے حوالے کیا جائے. In the light of the above and the aforementioned undertaking and the order of the court, the orders nominated by the government intended to meet you to verify, confirm about the health condition of میاں محمد نواز شریف, اور پاکستان کی حکومت چاہتی ہے اپنے نامزد کردہ ڈاکٹر کے ذریعے کہ آپ سے مل کر ان تمام باتوں کو چیک کیا جا سکے, اپنی اسیسمنٹ لکھی جا سکے, سوال کیے جا سکیں. اور یہی وہ سوال ہے, جب کوشش کی گئی ڈاکٹر شال سے رابطہ کرنے کی, کوئی جواب نہیں ملا. ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی, کوئی جواب نہیں ملا. اب حکومت پاکستان نے اب ڈاکٹرز جواب نہیں دے رہے کیونکہ اجازت نہیں ہے. اور ایک بات تو حسین نواز نے میڈیا پہ آ کر کہی کہ جناب جب آپ سوال پوچھیں گے, جو ای میل کرنا چاہے ڈاکٹر شال سے کر سکتا ہے, لیکن یہ اجازت شاید ڈاکٹر لارنس کے حوالے سے نہیں تھی, کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ برطانیہ میں تو لوگ جا کر مل لیں گے, بہت صحافی یہاں پر موجود ہیں, کوئی بھی جا کر ملے گا, کوشش کرے گا, لیکن شاید امریکہ والے اس بابو کو, ڈاکٹر بابو کو پکڑنا مشکل ہو جائے. تو اسی لیے یہ لیٹر اب حکومت پاکستان کی طرف سے لکھا گیا, اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ تاریخ جو دی گئی ہے اس کے دوران اس کا کوئی جواب آتا ہے یا نہیں آتا. اور پھر یہ بھی عین ممکن ہے, کیونکہ یہاں پر یہ نقطہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے, ڈاکٹر شاید یہ کہہ دیں کہ جناب جب تک ہمیں ہمارا جو مریض ہے, پیشنٹ ہے, اس بات کی اجازت ریٹن میں نہیں دیتا, ہم آپ کو کسی قسم کی کانٹیکٹ, کسی قسم کے جواب کی آپ ہم سے توقع مت رکھیں. اور ویورز یہی ہوگا کچھ دنوں میں, جب آپ کو جواب آ جائے یا نہیں آیا تو پھر اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اٹارنی جنرل پاکستان پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, ان تمام چٹھیوں کو لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں جواب بھی آیا, لیکن جواب کیا آیا یہ آپ کے سامنے ہے. ویورز, یہ آج کے شو تھا, اپنے کمنٹس بھیجیے گا. اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے ایون فیلڈ کس کی پراپرٹی رہی, اور جو کلیم کیا جاتا رہا ہاؤس آف شریف کی طرف سے کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور الحمدللہ یہ ہیں ہماری پراپرٹیز, اور پاکستان تو کیا, سینٹرل لنڈن تو کیا, پاکستان میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور میں اس گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا ہوں, اور یہ پیسے میرے دادا جان جن کا ایک بڑا بزنس ہے پاکستان کے اندر, پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے پیسہ کمایا اور وہاں سے پیسہ آتا ہے, بزنس جو اسٹیبلش کیا گیا. یہ کہانی اصل میں کیا ہے, اور 3 لینڈ رجسٹریز سامنے آئی ہیں. یہ 3 لینڈ رجسٹریز کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا لکھا گیا, اور اب اپیلیں جب سنوائی ہونے جا رہی ہے اور کل غالباً اس کی تاریخ ہے, تو پھر وہاں پہ عدالت میں کس قسم کے آرگومنٹس آ سکتے ہیں. کافی ذرا میں پلندہ اکٹھا کیا ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنی اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے, اللہ نے